لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین. ہم بسم اللہ کرتے ہیں. ہم نے سٹڈی شروع کی تھی کہاں سے؟ حروف الہجاء سے. حروف الہجاء مل کے کیا کرتے ہیں؟ ورڈز بناتے ہیں. ورڈز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ کہلاتا ہے. اب کلمہ جو ہے جتنے میرے زبان سے الفاظ نکلے وہ تمام کیا ہیں؟ کلمات ہیں. اب کلمات بامانی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف بامانی کلمہ ہے. اور پوری جو عربی ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، پارٹ آف سپیچ جسے ہم بولتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 3. کیا کیا ہے جی؟ اسم، فعل اور حرف. اسم ناؤن ہوتا ہے، کوئی بھی ناؤن. فعل جس میں زمانہ پایا جائے. حرف سپورٹیو ورڈز ہے. اگزامپل لے لیں، فعل میں اقرا تو پڑھ، فعل امر ہے. اسم میں آپ لے لیں 5 کیٹیگریز لے لیں. لوگوں کے نام زید، محمد، صالح. پھر آپ چیزوں کے نام کتاب. جگہوں کے نام مسجد، اور کام کا نام ضرب، اور صفت کا نام صالح، نیک. ٹھیک ہے جی، یہ صفت ہے صالح. پھر حرف وہ ہوتے ہیں جو سپورٹیو ورڈز ہوتے ہیں، یعنی ان کے اپنے میننگ ہوتے ہیں لیکن وہ اکیلا. مثلا فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. اب فی ایک ایسا ورڈ ہے، وہ حرف ہے جو جب تک کسی کے ساتھ مل کے نہیں آئے گا تو بات نہیں سمجھ آئے گی. یعنی فی اکیلے کہنے سے کوئی میننگ نہیں آتا. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا تھا؟ ہم نے ناؤن کو شروع کیا. عربی جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ناؤن کو سمجھنا ضروری تھا. اور ناؤن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یعنی ایک ناؤن میرے سامنے عربی میں موجود ہے کتاب، تو مجھے اس کو پہچاننا ہے. جب چونکہ میری زبان نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مجھے نہیں پتا یہ واحد ہے یا جمع ہے، مجھے نہیں پتا یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں یہ چیزیں جاننے کے لیے ہمیں کیا کیا پڑھنا تھا؟ 4 باتیں ہم نے اسٹڈی کرنی تھی. اعراب، جنس، عدد. یہ ہمیں 4 باتیں پڑھنی تھیں، کیونکہ کسی بھی جملے میں ناؤن کو یوز کرنے کے لیے ان 4 باتوں کا اچھی طرح سمجھ لینا ضروری تھا. اچھا، اعراب میں ہم آئے. اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ کیا اعراب ہے؟ رفع، نصب، جر. یہ 3 کسی بھی اسم کے یہ 3 ہی اعراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنس ہم پہچان لیتے ہیں. جنس کیسے پہچانی تھی؟ مذکر اور مؤنث. پہچان کیا ہے؟ ہم نے ناک آؤٹ کیا تھا پہلے کہ جب تک کچھ پراپر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امی، بہن، بیٹی، یہ پراپر ہیں. کسی بھی لینگویج میں یہ مؤنث ہی ہوں گے. کچھ مؤنث ایسے ہوتے ہیں جن کو یعنی ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہ زبان میں کیا بولے جاتے ہیں. اس میں کچھ تو علامت پہ ہوتے ہیں اور کچھ سنے سنائے ہوتے ہیں. کچھ کی علامات مقرر ہیں اور کچھ کیا ہیں وہ اسٹڈی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ زبان والے. جس طرح کتاب ہے، کتاب اردو میں مؤنث ہے اور عربی میں مذکر ہے، تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ تو اس میں پہچاننے کے لیے کیا تھا؟ تائے مربوطہ جس میں ہو وہ مؤنث ہوتا ہے. دوسرا کیا تھا؟ الف مکسورہ تھا. تیسرا الف ممدودہ جس کے آخر میں پیش ہو، جیسے صحراء. اس کا کیا ایگزامپل دیں گے آپ تائے مربوطہ سے؟ سیارتن، صغرا، کبرا. تو اس میں علامات موجود ہیں. جبکہ اب ہم نے کیا کیا تھا؟ میپ میں ہم کیسے جاتے تھے؟ ایک ورڈ آپ کو دیا کتابن. اب کتابن پہ آئیں گے، اس کا میننگ دیکھیں گے تو کتاب. اب اس میننگ کے دیکھنے سے ہمیں اس کی جنس نہیں پتہ چلتی.
ہم میپ میں آئیں گے، اس میں تا مربوطہ موجود نہیں ہے، یا مکسورہ نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہ علامتی طور پہ بھی فیل ہو گیا، پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ جن کو عرب مؤنث بولتے ہیں کیا یہ اس لسٹ میں ہے، اس لسٹ میں بھی نہیں ہے، تو پھر فائنل رزلٹ آئے کہ یہ مذکر ہے۔ جبکہ کچھ نام ایسے ہیں مردوں کے جو جس کے اندر تائے مربوطہ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ مردوں کے ساتھ ہی رہیں گے، جیسے اس میں عبیدۃ، معاویۃ، اسامۃ، یہ وہ نام ہیں جن میں تائے مربوطہ موجود ہے لیکن ہم اسے مؤنث نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، پیور ناؤن۔ پھر کچھ نام ایسے ہیں جو ڈوئل بھی ہوتے ہیں، جیسے انور، شمیم، نسیم، یہ وہ نام ہیں جو مذکر کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو عربی میں بھی کچھ نام ایسے ہیں جو ڈوئل یوزنگ میں آتے ہیں، لیکن عربی کی ایگزامپلز اس میں بہت کم ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہیں، ان کے پاس اس کی بہت، ایک ہی میں نے سنا تھا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے کہ وہ مردوں میں بھی یوز ہوتا ہے، اور شاید اسماء نام تھا، اللہ کو بیشی معاف فرمائے، بلکہ ایک نام ہے صحابہ میں بھی، وہ ایک نام ہی ہے جو ڈوئل یوز ہوتا ہے۔ پھر عدد میں آئے ہم نے، عدد میں کیا کیا ہوتا ہے جی؟ واحد، مثنی اور جمع۔ واحد کیا ہوتا ہے؟ ایک، مثنی صرف دو کے لیے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے، یعنی عربی میں کوئی بھی چیز آپ کو دو بنانی ہے تو وہ پراپرلی آپ کو بنانی ہے، اس سے گنتی نہیں لکھنی۔ پھر وسعت تھی، وسعت میں کیا تھا جی؟ معرفہ اور نکرہ ہونا، یہ دو چیزیں تھیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا واپس ہم اسی رفع نصب جر پہ آ جاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم، کتابن، یہ کون سی حالت ہے جی؟ رفع، اور تمام اسماء اوریجنلی بلٹ ان ہوتے ہیں حالت رفع میں۔ اس کی نصب کیا ہوگی؟ کتابن، اور جر کتابن۔ مسلمن، 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 ٹھیک ہے جی۔ اب ان کا آپ رفع نصب جر ہم نے بنا لیا۔ پھر اس کے اندر ایک اور کیٹیگری تھی جو ہم نے چیز پڑھی تھی، مبنی اسماء۔ میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں، موسیٰ، 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 یہ مبنی ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ منصرف، یہ منصرف، یہ مبنی، اور غیر منصرف کون سے تھے؟ ابراہیم، 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 یہ غیر منصرف۔ کیا پہچان ہے؟ منصرف تینوں اعرابی حالتوں میں تینوں شکلیں لیتے ہیں، غیر منصرف تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں لیتے ہیں، اور مبنی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں۔ اعراب تین ہی کہلائے جائیں گے اس کے، جو کہ ہم نے آگے اب ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ پہچان بھی چکے ہیں کہ موسیٰ ہم جر والا پہچان لیتے ہیں۔ مثال کے طور کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، اب وہاں پہ موسیٰ حالت جر میں، مرکب اضافی میں، مضاف الیہ کے طور پہ۔ اچھا یہ تو اس کی یہ ایگزامپل ہو گئی۔ اب ہم مذکر مؤنث میں آئے، عائشہ تو، یہ ایک پراپر مؤنث ہے، امن ایک پراپر مؤنث ہے، اس کے بعد اختن، بنتن۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف آئیں علامتی میں، نافذۃ، سیارۃ، یہ ہوگی مؤنث، قلم مذکر، کتاب مذکر، سبورۃ مؤنث، کرسی مذکر، مسجد مذکر، سقف مذکر۔ تو کیا ہے کہ علامات موجود نہیں ہیں، لیکن ارض مؤنث، سماء مؤنث، شمس مؤنث۔ کیوں؟ اہل عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ جہنم مؤنث، جنت اس میں تاء مربوطہ موجود ہے تو وہ مؤنث کہلایا۔ تو یہ ایک ہم نے اسٹڈی کی تھی، اس کے اعراب بنانے سیم ایسے ہی ہیں۔ جنتن، ڈفرنس اس کی کتابت کا تھا کہ الف ایڈ ہو جاتا ہے، تاء مربوطہ ہو تو الف ایڈ نہیں ہوتا۔ جنتن، 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 واحد مثنی جمع۔ کتابن، اس کا مثنی بنانے کا طریقہ کیا تھا جی؟ کتابن، الف نون کا اضافہ، کتابانی، الف نون کا اضافہ حالت رفع میں۔ حالت جر میں کتابینی، یا نون کا اضافہ، تو اگلا بھی کتابینی، کتابانی، کتابینی، کتابینی۔
مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی اور مثنیٰ سب کا ہی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ ناموں کا بھی، ابراہیمانی، ابراہیمینی، ابراہیمینی، موسانی، موسینی، موسینی، محمدانی، محمدینی، محمدینی، مثنیٰ ہر چیز کا بن جاتا ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے، سوائے اللہ کے ہر نام کا، ہر چیز کا، ارضینی، شمسینی، قمرینی، مسجدین، کچھ بھی، عائشتینی، فاطمتینی، فاطمتانی، یعنی دو فاطمہ، تو مثنیٰ تو سب کا بن جاتا ہے۔ پھر ہم آئے تھے کس پہ؟ جمع پہ۔ اب جمع کو ہم نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، کیا کیا تھی جی؟ جمع سالم، جمع مکسر۔ سالم کون سی ہوتی ہے؟ جو جب واحد سے جمع میں جاتی ہے تو وہ ایز اٹ از جاتی ہے، جیسے مسلمون، اس کی جمع کیا بنی؟ مسلمون، اور مسلمینی، نہ مسلمینہ، مسلمینہ، اور اس کا جر بھی مسلمینہ، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ۔ تو وہ جو مسلم ورڈ ہے وہ ایز اٹ از برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی سالم کی ایگزامپل۔ مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ مسلمتن، تائے مربوطہ وہ اوپن ہو جاتی ہے، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اچھا، مکسر کیا ہوتی ہے؟ جو ٹوٹ جائے۔ کتابن کی جمع کیا ہے؟ کتبن۔ اس کی رفع کیا بنے گی؟ کتبن، 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 کتبن۔ اور یہ سیم واحد کی طرح ڈیل کرتا ہے۔ جب جمع کے آپ اعراب بناتے ہیں تو سیم جیسے کتابن کے بنتے ہیں نا، الف ایڈ ہو کے، سیم اسی طرح بنتا ہے۔ مکسر کی کوئی پہچان نہیں ہے خاص کہ کون سے مکسر ہوں گے، یہ اسٹڈی بتاتی جاتی ہے کہ مکسر کیسے بن رہے ہیں، کون کون سے جمع مکسر میں آ رہے ہیں۔ نارملی جو صفات ہوتی ہیں نا، صالحن، وہ اس طرح کی جو صفات ہیں، مومنن، کافرن، مسلمن، شاکرن، یہ کیا ہے؟ سالم بنتے ہیں۔ لیکن موسٹلی اشیاء آپ کو ادھر ملتی ہیں، لیکن کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو وہاں چلی جاتی ہیں، یہ ہمیں پھر اسٹڈی بتاتی جاتی ہے کہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھا وسعت۔ وسعت میں معرفہ اور نکرہ۔ اب معرفہ نکرہ کی پہچان ہم نے کی تھی کہ سب سے پہلے اس کو ہم نے پہچاننا ہے۔ معرفہ، پہلے ہم نے معرفہ پڑھے تھے۔ معرفہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ پراپر ناؤن، جسے ہم اس میں علم کہتے ہیں، مطلب محمدن، شاہدن، دائمن، یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، یہ معرفہ کہلائیں گے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کیا پڑھے تھے جی؟ اسماء ضمائر، جیسے اردو میں کہتے ہیں تم، میں، عربی میں ہوا، ہما، ہم، تو یہ کیا ہے؟ اسماء ضمائر، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں نمبر 3 پہ، اسماء اشارہ۔ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ھذا، ذالک، یہ بھی معرفہ ہیں۔ نمبر 4 پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ معرف باللام، ایسا ناؤن جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے اسلام سے الاسلام، قلم سے القلم۔ نمبر 5 اسماء موصولہ، یہ جو ہم نے کل پڑھے، الذی، الذین۔ پھر نمبر 6 پہ کیا تھا جی؟ مرکب اضافی کا جو مضاف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ میں کتابو جو ہے وہ معرفہ ہے، بغیر الف لام کے، چونکہ کنیکشن ہو گیا نا، جو ہی کنیکشن بنا تو وہ اس کو الف لام نہیں بھی ہے تو وہ پراپر بن گیا، معرفہ بن گیا۔ نمبر 7، یہ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اسٹڈی ہم کر چکے ہیں، جن کے ساتھ بھی یا لگ جائے نا تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ معرفہ بن جاتے ہیں۔ چونکہ پکار ہو گئی نا تو معرفہ ہو گیا، اب نکرہ نہیں کہا، ٹھیک ہے جی۔ میں جیسے کہ رجل، کیا مطلب ہے جی؟ آدمی، کوئی آدمی۔ میں پکارتا ہوں یا رجلو، تو
الف لام کے بغیر ہی وہ یا کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. طالب یا طالبو اے اسٹوڈنٹ, تو وہ آٹومیٹکلی معرفہ بن گیا. تو یہ 7 قسم کے تھے, یعنی جس کے ساتھ حرف ندا آ جائے, پکارا جائے جس کو, وہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے. یہ تو تھی ان چاروں کے باتوں کے اوپر جیسے اجمالی سی ایک بات. پھر کیا ہم نے اسٹڈی کیا, جملہ بنانا. ہم نے سب سے پہلے جملہ بنایا. جملہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ تمام کلمات جو ہوتے ہیں, کلمہ ایک ہوتا ہے, پھر کلمہ سے کلمہ ملتا ہے تو ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے, یعنی اسی کلمہ سے دوسرا کلمہ ملے گا تو کیا بنے گا, مرکب. اب مرکب 2 طرح کے تھے, ایک مرکب ناقص اور ایک تھا تام. تام میں پھر 2 تھے, نہیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی, ہم نے سب سے پہلے جملہ فعلیہ پڑھا تھا, سوری جملہ اسمیہ پڑھا. جملہ اسمیہ کے پھر ہم نے 2 مین پارٹ پڑھے. کیا کیا جی, مبتدا خبر, 3 پارٹ پڑھ لیے. اب چونکہ ہم مکمل کر چکے ہیں نا, متعلق کے خبر یا قائم مقام خبر, یعنی اگر تو خبر موجود ہے تو پھر متعلق کی خبر ہوگا, اور اگر خبر ہی نہیں ہے اور حرف جر آ رہا ہے کسی کے ساتھ تو وہ قائم مقام خبر ہو جائے گا. پھر ہم نے مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے جی, رفع اور معرفہ ہوتے ہیں یہ, یعنی یہ وہ اس کی فکس سچویشنز ہیں. ایکسیپشن از دیئر, جیسے خطاؤن کو ہم یعنی بائی فورس ہمیں مبتدا کہنا پڑ رہا تھا, وہ ایک ایکسیپشن ہے, وہ رول نہیں ہے, ایکسیپشن ہے کہ ہم فورس ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس کو نکرہ کے باوجود اس کو مبتدا کہنا پڑ رہا ہے. خبر کی کیا ہوتی ہے جی, نکرہ اور رفع, یہ 2 اس کی فکس کنڈیشنز ہیں, اور پھر باقی یہ جنس اور عدد میں پیروی کرتے ہیں, یعنی خبر نے جنس اور عدد میں اپنے مبتدا کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات تھی. پھر متعلق کی خبر کیا ہوتا ہے, جس کے ساتھ حرف جر آ جائے, یعنی اگر حرف جر آ گئے ہیں کسی بھی ناؤن کے ساتھ تو وہ متعلق کی خبر کہلاتے ہیں. کیوں یہ بات یہاں تک ہو گئی کلیئر. پھر ہم نے جو یہ 6 5 4 جو پڑھے معرفہ بنا کی پہچان کے لیے, ان چاروں کو ہم نے یوز کیا تھا. ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں جملہ بنانے کی, اس میں ہم نے کہا جی اسماء علم معرفہ ہوتے ہیں, زید نیک ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, مبتدا اور خبر کا تعین. مبتدا کیا ہے, زید, خبر نیک ہے, یہ اس کی خبر. اب قاعدے اپلائی کریں. قاعدے کیا ہے کہ مبتدا حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو. چونکہ پراپر ناؤن ہے تو معرفہ آٹومیٹکلی ہے, اور ہم نے اس کی رفع بنا دینی ہے, زیدن. خبر اس کی ہے نیک ہونا. نیک ہونے کی عربی تلاش کریں, ہوتی ہے صالحن. صالحن پہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں, نکرہ رکھنا ہے اور رفع رکھنا ہے, اور جنس اور عدد فالو ہوگی. جنس عدد کیسے ہوگی, یہ مذکر اور اکیلا ہے, صالحن. اگر ہم باقی کام بھی اپلائی کروائیں کہ زید اور محمد نیک ہیں, اب کیا ہوا, زید و محمد صالحانی. خبر اپنے عدد کو فالو کر لے گی. جمع کر لیں, زید و محمد و عثمان صالحون. اب خبر جمع میں اس کو فالو کر رہی ہے. اسی طرح مؤنث میں آ جائیں, مریم صالحتن, مریم و عائشۃ صالحتانی, مریم و عائشۃ و فاطمۃ صالحاتن. تو یہ آپس میں ان کا ایک تعلق ہے. اور اگر کسی مؤنث کے ساتھ کوئی مذکر آ جائے تو پھر مذکر کا صیغہ حاوی رہے گا. عدد کو آپ فالو کریں گے لیکن مذکر کے حساب سے. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ کلیئر ہوا. اس میں اگر آپ ضمیر پہ چلے جائیں, پھر ہم نے اسماء کے ضمیر پڑھے تھے کہ ہم کہتے ہیں وہ نیک ہے. پھر ہم نے اسماء ضمائر پڑھے. کتنے ضمیر ہیں جی, 14. حالت رفع کے ضمیر ہمیں پڑھنے پڑے. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. اب ہمیں وہ کے لیے ضمیر چننی ہے, کیا ہے جی, ہوا. ہوا صالحن. اب آپ اگر پوری ضمائر گھمائیں, ہوا صالحن,
ہما صالحانی ہم صالحون ہیا صالحتن ہما صالحتانی ہن صالحاتن انت صالح انتما صالحانی انتم صالحون انتی صالحتن انتما صالحتانی انتن صالحاتن انا صالح نحن صالحون. یہ ہیں ضمائر. 14 ضمائر ہم نے پڑھے. اس کے بعد ہم نے پڑھا اشارہ. آپ کہنا چاہتے ہیں یہ نیک ہے, ھذا صالح. اشارے پڑھے ہم نے. اشارے 2 تھے, مؤنث مذکر کے الگ الگ اور دور اور قریب کے. ھذا ھذانی ھاؤلائی, ھذہ ھاتانی ھاؤلائی. یہ تو ہوگا قریب کے لیے. پھر دور کے لیے ذالکا ذانکا اولائکا. مؤنث کے لیے تلکا تانکا اولائکا. یہ تو آپ کے ہو گئے اشارے. تو ان اشاروں کو بھی آپ اسی طرح پورا یوز کر سکتے. یہاں پہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا, یہ قلم ہے ھذا قلم, یہ 2 قلم ہیں ھذانی قلمانی, یہ 3 قلم ہیں. اب کیا ہے؟ ھذہ اقلام, جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث. یہاں سے یہ قاعدہ شروع ہو گیا تھا, جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث. اس کے بعد ہم نے معرب باللام کا استعمال کیا, جیسا کہ اسلام غالب ہے. اسلام غالب ہے, مبتدا کیا ہے جی؟ اسلام خبر غالب ہونا. اسلام ان کی عربی ہے, اس کو مبتدا بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ حالت رفع اور معرفہ بنانا ہے. معرفہ الف لام کے ذریعے. الاسلام غالب, الاسلام غالب. یہ ہم نے معرب باللام بنا دیا. آپ مبتدا میں معرب باللام واحد الولد صادق, الولدانی صادقانی, الاولاد صادقون. یہاں بھی وہی قاعدہ رہے گا اپنی جگہ پہ کہ مؤنث کے لیے جو وہ واحد مؤنث وغیرہ کیا ہے جی وہ القلم جدید, القلمانی جدیدانی, الاقلام جدیدۃ. اب خبر آپ کی واحد مؤنث آئے گی کیونکہ غیر عاقل کی جمع آپ کا مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے جی. اپنے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.